جسے میں جب امریکہ میں تھا تو میں نے پڑھا تھا میڈ مین تھیوری. میڈ مین تھیوری, ہاں, رچرڈ نکسن تھا نا. نکسن نے جب نیگوسیشن کر رہا تھا نا ویٹنامیز کے ساتھ, تو اس کی بات نہیں بن رہی تھی, تو اس نے کسنجر کو کہا, نکسن بڑا ذہین آدمی تھا, مدبر تھا, اس نے کہا ان کو کہہ دو کہ میرا باس جو ہے تھوڑا سا پاگل ہے, از اے میڈ مین, اس کا کوئی پتہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ان کو یہی خوف پاکستانیوں سے بھی ہے کہ مسلمان, معاف کرنا, وہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ یہ کچھ پاگل ہوتے ہیں, یہ ان سے تو ایک خوف بھی ہے ان کو ڈیپ ڈاؤن. یہ نہ بھولیں, کلچرلی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ خاص طور پہ اس وقت کے جو ملٹری ہائی کمانڈ کا بھی ہوگا کہ یہ دبنگ لوگ ہیں, کہتے دیکھی جائے گی. وہ جو نا رات کو پھر ٹیلی فون کال آ گیا کہ پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا کر سکتا ہے. یہ روئے دھوئے ہیں, ہاں یہی روئے دھوئے ہیں, یہ بالکل, ہماری جان بچاؤ. ہاں یس, جب ان کو مار when we called them bluff. اچھا, سیکنڈ راؤنڈ کی بات کر, راؤنڈ 2 کی بات کر, مزید ٹھوکنے جا رہے تھے ان کو, پراپر ٹھوک دیا تھا آپ نے. نہیں, اور اتنی بڑے اٹیک ان کی اپنی سرزمین میں, ہندوستان کی 14 اگست 47 کے بعد اس تاریخ میں نہیں ہوا. 26 مقامات میں تو آپ نے اٹیک کر دیا, S-400 اڑا رہے ہیں, بیسز اڑا رہے ہیں, دلی پر ڈرونز پھر رہے ہیں, وہ تو پورا ہندوستان ہل گیا کہ ہوا کیا. اچھا, اب ان سے جب ٹرمپ بات کرے گا کہ بچو, یہ بچو, بچو مودی, یہ تو نے F-35 طیارے مجھ سے خریدنے کی بات کر کے گیا تھا نا, تو ابھی تو ان کے وہ ملبہ ڈلے گا نا ٹیرفز کا, اس کا بھی تو مودی اتنا سا ہے, وہ اتنا سا اور ہو گیا, اور چھوٹا چھوٹا ہو گیا. ٹرمپ ریسپیکٹس پاور, اس لیے پوٹن, شی جن پنگ, ان کے کیم جونگ ان سے بات کرتا ہے, ان کے پاس نیوکلیر بامز ہیں, یہ ٹکرے لو. وہ پرائیویٹلی اس نے کہا ہوگا اوول آفس میں, او مائی گاڈ, دیز پاکستانیز آر فینٹاسٹک گائز, دے آر ٹف گائز, دے فلیٹن دا انڈینز. سو وہ تو بڑا, وہ تو پاکستان کے لیے نئی نگاہ سے دیکھے گا وہ کہ یہ تو بڑے جاندار لوگ ہیں, ان میں تو بڑی جان ہے, کرنٹ ہے ان میں, تو یہ تو خوف نہیں ہے, ڈرتے نہیں ہیں, اور کہتے ہیں آ جاؤ میدان میں. اچھا, ان کے جتنے ٹیک جائنٹس ہیں, وہ جتنے ٹیک جائنٹ پینٹاگن میں ادھر سارے, وہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے چائنیز ٹیکنالوجی. دس وار واز دا موسٹ واچڈ وار, جو تیسری دنیا میں کوئی جنگ ہوئی ہے نا, تو سب سے گہری نظر سے یہ جنگ دیکھی گئی ہے, بیکاز آف جس لوکیشن میں ہوئی, جن 2 ممالک میں ہوئی نیوکلیر پاورز, اور جن کے ساتھ جن کے کیا حلیف کون تھے. چائنا نمبر 1 ایشو تو چائنا ہے نا ورلڈ کا ان کے اس وقت, چائنا کے ساتھ تعلقات کیا ہونے ہیں, چائنا کے. امریکہ نہیں آیا بیچ میں, اس نے کہا دفع کرو ان کو. امریکہ نے تو آنا تھا, تو ان کے بہاف پہ آنا تھا نا ہندوستان کے, کیونکہ نام نہاد حلیف تو وہ ہیں ہندوستان. نہیں تو وہ تو نہیں آیا, نہیں آیا نا, اس نے تو کشمیر آ کے لے کر, نہیں انہیں تو ڈم کر دیا نا, ان کو فارغ کر دیا, انہوں نے تو بس, ہاں چھوڑنے تو بس. اچھا, نہیں تو مودی نے خودکش حملہ کر دیا نا, تو وہ خود مارا گیا اس میں. نہیں تو جو راؤنڈ 2 اس نے کیا, ان کے جو وہ اس کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی. یہی پنگا نہرو نے لیا تھا, نہرو نے اوور ایسٹیمیٹ کیا, ایروگنٹ تھا وہ بھی اس کی طرح, تو وہ اس نے چائنا کے ساتھ کیا, اور چائنا نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں, ہاں بیٹھتے ہیں, چون لائی نے کہا میپس ایکسچینج کرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ وہ فلانا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پھینٹی لگاؤ, teach them a lesson, we have taught them a lesson. کہتے ہیں نا انگریزی میں we gave them a bloody nose. اچھا, یہ سارا اس وقت ہو رہا ہے مشاہد صاحب, ایک تاریخی پریڈ ہوئی ہے, یہ جو 9th of May وکٹری ڈے. آپ دیکھیں برازیل, ایجپٹ, 29 ممالک جناب, 29 ممالک. اچھا, اس میں افریقہ کے لوگ, ایجپٹ, افریقہ, سلوواکیا, سربیا, برازیل. ہاں برازیل. اچھا, تو اس میں جو ہے, اور اس کے بعد ابھی یہ سیلیک کا شاید اجلاس ہو رہا ہے بیجنگ میں, وہ سارے جمع ہو رہے ہیں. ایک نہ بھولیں دوسری جنگ عظیم کی جو بات ہوتی ہے, 27 ملین رشینز, 2 کروڑ 70 لاکھ, اور 20 ملین چائنیز مارے گئے تھے. آلموسٹ 5 کروڑ لوگ چین اور روس کے اس جنگ میں مارے گئے تھے. سب سے زیادہ قربانی انہوں نے دی ہے, اس کا ذکر نہیں آتا ہسٹری بک میں, کتنی بڑی ان کے. اچھا, شی جن پنگ اور پیوٹن کو ایک ساتھ دے کے وکٹری ڈے پہ, اور وہ چیف گیسٹ تھا شی جن پنگ, اور وہ تو فارغ ہو گیا نا, جو آپ نے بھی کہا تھا ریورس نکسن اور کسنجر, وہ تو پتہ نہیں کون سے پاگل. یہ اصل میں میرا خیال ہے کے اسٹریٹ پہ جتنے یہ مفروضے بناتے ہیں. مجھے صاحب آپ مجھے بتائیں, یہ کے اسٹریٹ پہ جتنے تھنک ٹینکس بیٹھ کے یہ اربوں روپے کا فنڈ لے کے, انہوں نے امریکہ کو مروانے میں ان کا رول نہیں ہے. دیکھیں جی, میں خود ساری جنگیں انہوں نے شروع کروائی ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو پتا 4 سال رہا ہوں, ادھر تھنک ٹینک میں بھی کام کیا ہے,
اور کانگریس میں بھی کام کیا ایز این انٹرن. یہ تھنک ٹینکس جینوئن تھنک ٹینکس نہیں ہیں, یہ فنڈنگ پر کام کرتے ہیں ڈفرینٹ لابیز کے لیے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے, پینٹاگون, اور ان کا ایجنڈا فالو کرتے ہیں. تھنک ٹینکس ہوتا ہے کہ آپ تھنک کرتے ہیں, تھنک تو ہے ہی نہیں نا. اب مثلا میں نے اگزامپل دیتا ہوں, عراق کی جنگ جب شروع ہونے والی تھی, میرا دوست ہے اسٹیفن کوہن, میں نے کہا یار تمہارے ملک میں تیاری ہو رہی ہے عراق کی جنگ کی, کہتے ہیں نو اٹس ناٹ پاسبل. میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ کی تیاری شروع ہوگی, کہتے ہیں نو اٹس ناٹ پاسبل, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو کہ مطلب اس نے کہا کہ تو کہ نہیں بنتا, یہ پاگل پن ہے, میڈنس ہے. اور میں نے کہا یہ جنگ کی تیاری شروع ہوگی, اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اسٹیو, میرا دوست بھی تھا, ایک بھی تھنک ٹینک کی جرت نہیں ہوگی اس کی مخالفت کرنے کی. سب تھنک ٹینکس نے انیبلر کا رول ادا کیا. اور ٹام فریڈمین جو آپ جانتے ہیں بڑا, اس نے آرٹیکل لکھا نا نیو یارک ٹائمز میں مئی 2003 میں, اس نے کہا کہ اگر 25 لوگ 25 men who were working in K Street, if they had been exiled to an island, there would have been no Iraq war. یہ لابیسٹ نے جنگ کرائی ہے, اسرائیلی لابی نے کرائی ہے, مینوفیکچرر نے وار مشین کے جو ہے مینوفیکچرر. اسٹیفن کوہن سے میں ملا تو اس نے دا آئیڈیا آف پاکستان بھی کتاب لکھی ہے نا, اس میں میرا آرٹیکل کوٹ کیا ہے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, میں نے لکھا تھا اس میں, کہتا ہے دس از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ. تو میں جب ملا ان سے 2003 میں, جی جی, تو وہاں اتفاق سے بروکنگز میں فرسٹ ٹائم آئی میٹ اے ویری بریلینٹ ینگ پرسن, موید یوسف دیئر. اچھا, موید یوسف ان کے ساتھ اسٹیفن کون کے ساتھ کام کر رہے تھے, جو بعد میں ہمارے NSA بھی بنے ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بس بتائیں نا کہ یہ ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کے, تو تھنک ٹینکس کی بات کی نا آپ نے, وہ تھنک ٹینکس کا رول بڑا ایک ایجنڈا ڈریون ہے. لیکن موید از ڈفرینٹ. موید وہ نہیں ہے, موید یوسف از, اس کی جو اپنی انڈیپینڈنٹ کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کی, اس نے جو ریسرچ پیپرز اور باقی سارے اس نے لکھے ہیں, وہ ان سے متاثر نہیں ہے بہت زیادہ, وہ اپنے کھلی انڈیپینڈنٹ تھے. نہیں, اس سے پہلے بروکنگز میں, اس سے پہلے میں بروکنگ میں ملا تھا. اچھا, بروکنگز میں, جی جی, اچھا شروع میں. اور اس وقت 7 والی بلڈنگ جو ہے بروکنگز کے, وہاں پہ حسین حقانی صاحب بھی تھے. اچھا, تو وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے دونوں. اچھا, تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ کیسے, اب امریکنز دیکھ رہے ہیں کہ ایک منٹ ٹھہرو, یعنی ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ زیلنسکی سے تو انہوں نے کرا لی منرل ڈیل, اچھا ڈیل ہو گئی. اس کے بعد یورپ کے لیڈرز پہنچتے ہیں سارے کے سارے یوکرین, اور اس میں نئے ان کے چانسلر جو بن گئے, جرمن چانسلر, وہ تو پہلے راؤنڈ تو فارغ ہو گئے تھے, وہ بڑا کرائسس, پولیٹیکل کرائسس جرمنی کھڑا ہونے والا تھا, دوسرے راؤنڈ میں ہو گیا. میکرون, کیئر سٹیمر, ٹھیک ہے نا, اور پولینڈ کے ڈونلڈ ٹسک, یہ سارے پہنچتے ہیں. اور ایک تصویر وہاں پہ جناب ایشو ہوتی ہے جس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کال ملا رہے ہیں ٹرمپ سے, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے وہاں سے کہ پیوٹن سے ڈائریکٹ بات کرو, اور پیوٹن طیب اردوغان سے بات کر رہے ہیں, دا گریٹ طیب اردوغان. اور 15 تاریخ سے 15 مئی سے اب رشیا اور یوکرین کے درمیان میں نہیں جانتا کس لیول پہ بات ہونے جا رہی ہے. وہ 30 دن کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 3 دن. پیوٹن کو کیسے چھوڑے گا, لیوریج دے گا تھوڑا سا زیلنسکی کو. آپ نے 15 مئی کی بات کر لی, تو 12 سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں, 15 کو شاید میٹنگ ہوگی استنبول, لیکن اسی دوران سعودی عربیہ میں بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے. اوہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ ادھر پہنچیں گے مڈل ایسٹ ٹور میں 13 تاریخ کو, 13, 14, 15, اور سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ قطر. تو جو پیوٹن کا ہے وہ زیلنسکی کا, اب وہ تو کلیئر ہے کہ وار اب وائنڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. اٹس دا کوشچن آف وین اٹ فنش, ناٹ اف. پیوٹن یہ میرے خیال سے 4 جو علاقے ہیں ان کو تو منوا کے دم لے گا. وہ کہتا ہے کہ یہ قبضہ اب نان نیگوشیبل, یہ بھی نہیں, اور کرائمیا تو انہوں نے پہلے ویسے فارغ ٹرمپ نے کر دیا. یہ 2 ایریا نا, لوہانسک اینڈ ڈونیٹسک, ٹھیک ہے, دونوں جو ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارا ہے. ویسے بھی وہ رشین آبادی زیادہ ہے ادھر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ 2 کنڈیشنز تو منوا کے لے گا, ہے نا. اور ساتھ ہی وہ بارگیننگ یہی ہو رہی ہے نا کہ کتنی ٹیریٹری اس کے پاس رہے گی. اچھا, ٹروپس نہیں مانے گا وہ کسی صورت یوکرین میں, یورپین ٹروپس نو, کسی صورت, کیونکہ یورپین مینز نیٹو ٹروپس نا, نیٹو ٹروپس نہیں مانے گا. اچھا, سارے ایشو یہ ہے کہ نیٹو کی پریزنس اس علاقے میں نہیں ہونی چاہیے.
دیکھیں نا گڑبڑ کیوں شروع ہوئی؟ جب امریکہ نے کہا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر ہو سکتا ہے تو نیٹو کی جو ایکسپینشن ہے ایسٹ ورڈز جارجیا سے شروع ہوا، اور وہ جو 2008 کا پھڈا، دیکھیں نا اکتوبر 1990 میں جیمز بیکر امریکہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے گورباچوف کو وعدہ کیا تھا کہ آپ مان جائیں جرمن یونیفیکیشن، ہم وعدہ کرتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ ہم نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے اور نیٹو کو آپ کے بارڈر تک نہیں پہنچائیں گے، not 1 inch eastwards. نہیں لیکن پیوٹن پیتا رہا سارا معاملہ جارجیا تک، ہاں 2008 تک وہ صبر کرتا رہا کہ یہ پھیل رہے ہیں، لیکن وہ گڑبڑ تو شروع ہو چکی تھی۔ تو دیکھیں نا امریکہ نے تو وعدہ خلافی کی نا، جو وعدہ کیا تھا سوویت یونین کو، روس کو، وہ تو اب وعدے سے پھر گئے، تو پھر گاڑی گڑبڑ شروع۔ اچھا رومانیہ میں الیکشنز کا رزلٹ آپ کے سامنے، یوکرین کے بارڈرز ہیں سارے، رومانیہ، پولینڈ، یہ سارا تو جو ایسٹرن یہ تو سارے پرو پوٹن لوگ آ رہے ہیں نا الیکٹڈ، اور ہنگری کے علاوہ وکٹر آربین تو پہلے ہی ہے، سلوواکیہ، بیلاروس، لوکاشینکو۔ تو یہ مشاہد صاحب، اور ساتھ ہی پھر ان کی نارتھ کوریا کے وہ کم تو نہیں ہے خود، ٹروپس نے پریڈ میں حصہ لیا، پی ایل اے کی پریڈ میں، پی ایل اے والے بھی تھے پریڈ میں۔ اچھا، اور اس میں ایک جو کہتے تھے نا کہ ایک somebody was conspicuous by the absence، ہندوستان، اور نہیں اس کو میرے خیال سے آئیڈیا ہو گیا تھا پہلے، ان کے پاس ریئل ٹائم انفو ہوگی، اسی یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے فالس فلیگ کیا ہے، یہ جو بھی ہوا ہے فالس فلیگ ہی ہے، یا مطلب ایسے اب ایشو تو انہوں نے پہلے فائر کر دیا تھا کہ نا پرے رکھو اس کو، گھٹیا آدمی کو۔ اچھا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ویسٹ کیسے دیکھ رہا ہے اب، کہ یہ پورا کا دیکھیں نا چائنا، یہ پورا انڈو پیسیفک، ٹرمپ کہہ رہا ہے، ابھی ٹاکس ہو رہی ہیں جنیوا میں، وہ ٹاکس میں میرے خیال سے وہ دوسرا دن ہے آج، ٹیرف کے اوپر امریکہ، پچھلے سال اس پریڈ میں 9 لیڈرز آئے تھے، اچھا اس سال اس پریڈ میں 29 لیڈر آئے، افریقہ گلوبل ساؤتھ بہت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کی پوزیشن ریسٹور ہو گئی ہے، اور ریسٹور کیا ہوئی ہے؟ ایز پارٹنر آف چائنا، جو ویو تھا نا کہ رشیا کو ہم تنہا کریں گے، رشیا کو چین سے علیحدہ کر کے ایک نیا الائنس بنائیں گے، کوریا بھی کھل کے آ گیا، نارتھ کوریا کھل کے آ گیا، نئی صف بندی آپ کے سامنے بن گئی ہیں۔ اچھا اب یہ چاروں، اب اس میں انڈیا درمیان میں کہاں سے آ گئے مودی سرکار، چاروں، ادھر بنگلہ دیش، ادھر میزورام، ادھر بھوٹان، ادھر وہ دیکھیں نا بھوٹان اب ڈائریکٹ چائنا بات کر رہا ہے، نیپال، پاکستان نے تو پھینٹی کٹ ماری ہے، کیا لفظ میں استعمال کروں، مطلب ناک رگڑوا دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس چاروں ممالک جو ہیں جنوبی ایشیا کے چھوٹے، سری لنکا لیفٹسٹ گورنمنٹ، انورا ڈسنائکے، نیپال ماؤسٹ گورنمنٹ الیکٹڈ، کے پی شرما اولی، ٹھیک ہے جی، بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا ہے جس میں اکھاڑ پچھاڑ کر دیا ہے ہندوستان نواز گورنمنٹ، ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا دی، بین کر دیا عوامی لیگ کو، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر یونس صاحب، اور مالدیوز میں ڈیموکریٹک پارٹی کے محمد موئز، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز، یہ تھا نا الیکشن کے، نہیں مگر یہ کبھی کبھی اس طرح کا کیوں امپریشن دیتے ہیں اپنی پبلک کو کہ مالدیو ہمارے ساتھ آ گیا، مالدیو ساتھ آ گیا ہمارے، وہ ایسی ڈرامے بازی۔ اچھا ریئلٹی یہ ہے، اور پاکستان ہندوستان کی بالادستی کے سامنے کھڑا ہے چٹان کی طرح، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چٹان کی طرح، سو یہ جو آپ اس ریجن کا بھی جیو پولیٹکس دیکھیں تو، اور کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کابل میں، پاکستان، چائنا اینڈ افغانستان، ٹرائی لیٹرل میٹنگ آفٹر ویری امپورٹنٹ، یہ دیکھیں نا، ویری مطلب ایک نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ میرے خیال سے ہم اس کی پکچرز بھی شاید یہاں پہ دکھاتے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے، یہ بالکل ہمارے پاکستان، چائنا اینڈ افغانستان، یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ تو ان کے اسٹریٹجک الائی کا کیا بنے گا؟ ٹی ٹی پی مودی جی کا، یہ آنیسٹ، یہ مشاہد صاحب کین یو امیجن کہ اسٹریٹجک الائی آپ کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی ہو پوری دنیا میں؟ یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اسٹریٹجک الائی، اس میں میں 2008 یا 9 کی بات ہے، 10 کی بات ہے، میں چیئرمین تھا ڈیفنس کمیٹی کا، تو ہم ڈیلیگیشن لے کے کابل گئے، اس میں پاکستان افغانستان پارلیمنٹری ڈائلاگ شروع کرنا تھا، اس میں چودھری شجاعت صاحب بھی تھے، چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی تھے، حاجی ردیل صاحب، ساری پارٹیز کا تھا، تو بڑا اچھا کارزائی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے کہا کہ جو امریکن ایمبیسڈر ہے کابل میں ان سے بھی ملاقات ہونی چاہیے، تو اس
کا نام تھا مسٹر کننگم، وہ UN میں بھی رہا تھا، بڑا سینئر ایمبیسڈر تھا. تو ان کے امریکن ایمبیسی گئے تو چودھری شہباز صاحب نے کہا یہ کون سی بلڈنگ میں آ گئے ہیں، یہ تو لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے. میں کہا نہیں، یہ امریکہ کی تیسری بڑی دنیا کی ایمبیسی ہے. امریکہ کی 3 بڑی جو ایمبیسی ہیں دنیا کی، ایک بغداد، ایک کابل اور تیسری اسلام آباد. ایک